أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حدیث کی اصطلاحات پر غور کرتے ہیں۔ آج ہم جو اصطلاح جو ہے وہ پڑھیں گے وہ ہے الشاذ، شاذ اور محفوظ۔ اس کے بارے میں پہلے بھی ہلکی پھلکی بات ہو چکی ہے۔ تو شاذ یہ شذا لفظ ہوتا ہے شذا تنہا ہونا، اکیلے ہونا، اس سے یہ لفظ ہوتا ہے شاذ۔ تو شاذ کہتے ہیں اس حدیث کو کہ جہاں پر یہ ضعیف احادیث کی ہم اقسام پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک معتبر راوی، ثقہ راوی، معتبر راوی جو ہے اپنے سے زیادہ اعتبار والے کی مخالفت کرتا ہوا حدیث بیان کرے، یعنی وہ ایک حدیث بیان کر رہا ہے، اس کے خلاف ایک دوسری حدیث بھی ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ اتنا بڑا کوئی معتبر نام نہیں ہے، معتبر ہے یہ لیکن اتنا بڑا اس کا اعتبار نہیں جتنا اس کے مخالف کا ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنے سے زیادہ معتبر بندے کی جب بات کی مخالفت کرتا ہوا اس کے خلاف حدیث بیان کرے گا تو اس بندے کی روایت جو ہے وہ شاذ کہلائے گی۔ تو اب اس وجہ سے وہ حدیث جو ہے پھر وہ ضعیف بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ شذوذ ہوتا کہاں کہاں پر ہے؟ یہ بسا اوقات سند کے اندر بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو راویوں کا سلسلہ ہے وہاں پر بھی شذوذ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات متن کے اندر بھی، حدیث کے الفاظ کے اندر بھی یہ شذوذ ہوتا ہے۔ مثلا سند کے اندر اب ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی فوت ہو گیا، اس نے اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑا۔ ہاں ایک غلام تھا وہ بھی اس نے آزاد کر دیا تھا، بس وہی تھا، اب اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث موجود نہیں تھا، عزیز رشتہ دار کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ بیان کرتے ہیں ابن عیینہ، بیان کرتے ہیں عمر سے، عمر بن دینار سے، وہ اوس ساجہ سے، اور وہ ابن عباس سے، اوس ساجہ وہ ابن عباس سے۔ تو اب یہاں پر یہ ابن عیینہ جو ہیں یہ بیان کر رہے ہیں یعنی عمر سے، عمر اوسجہ سے، وہ ابن عباس، لیکن اس کے خلاف جو ہیں حماد بن زید ہیں، وہ ابن عباس کا نام نہیں لیتے، ابن عباس کا نام لیے بغیر ہی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ابن عیینہ ہیں وہ بڑے امام ہیں، ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی، اور حماد جو ہیں یہ بھی ایک معتبر شخص ہے لیکن اس کی بات کا اعتبار کم ہوگا، یعنی حماد عبداللہ بن عباس کا نام نہیں لے رہا، تو لیکن چونکہ یہ معتبر آدمی تو ہے لیکن اس کا اعتبار اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ابن عیینہ جو ہیں وقت کے امام ہیں تو لہٰذا ان کا اعتبار زیادہ ہے، اور وہ جو ہیں ابن عباس کا نام لے رہے ہیں، تو لہٰذا ابن عباس کا نام لینا اس حدیث کے اندر کہ ابن عباس نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور کی بات ہے، تو ابن عباس کا نام لینا، ابن عیینہ یہ نام لے رہے ہیں تو یہ بات ہی محفوظ ہے، قابل اعتبار ہے، جبکہ حماد کا بولنا جو ہے وہ غیر معتبر ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ معتبر بندے کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ تھا یعنی سند کے اندر کہ ابن عیینہ ابن عباس کا تذکرہ کر رہے ہیں، حماد تذکرہ نہیں کر رہے، تو ابن عباس کا تذکرہ جو ہے یہ محفوظ ہے کیونکہ اس کو بڑے امام ابن عیینہ کر رہے ہیں، تو حماد کی یہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، ان کا تذکرہ نہ کرنا ضعیف ہو جائے گا۔ اور متن میں اس کی مثال ایک حدیث یوں آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ نماز فجر پڑھے تو وہ دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرے، یعنی جب فجر پڑھنی ہے تو فجر پڑھنے سے پہلے، فرض پڑھنے سے پہلے جو ہے سنتیں پڑھ کے دائیں پہلو پر لیٹ جائے، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، آپ کی بات ہے۔
تو لیکن اب اس کو بیان کرنے والے جو ہیں راوی ہیں وہ ہیں عبد الواحد۔ وہ عبد الواحد کہہ رہے جی اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہ دائیں پہلو پر لیٹ جائے، لیکن عبد الواحد کے خلاف اس کی ایک جماعت بیان کر رہی ہے، یعنی ادھر عبد الواحد اکیلا ہے، اس کے مقابلے کے اندر پوری ایک جماعت ہے، کئی لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور ہیں بھی سارے معتبر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہ الفاظ نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا، سنتے پڑھ کے آپ لیٹ گئے، تو لہٰذا جو جدھر تعداد زیادہ ہے وہ روایت محفوظ ہوگی، لہٰذا آپ کا یہ فعل ہے، یہی بات معتبر ہے۔ باقی یہ عبد الواحد نے کہا جی آپ کا یہ قول ہے، تو عبد الواحد کی یہ بات جو ہے اتنی معتبر نہیں ہے، اس کا اعتبار کم ہے۔ تو یہاں پر یعنی ایک عبد الواحد کے مقابلے کے اندر زیادہ راوی آ رہے ہیں، تعداد ان کی زیادہ ہے، تو یہاں پر عبد الواحد کی روایت شاذ ہوگی کہ یہ اللہ کے نبی کا قول ہے، اس کا یہ قول کے اندر وہ ایک راوی راوی کی ہی مخالفت کر رہا ہے، لیکن وہ جو ایک راوی ہے اس کے مخالف وہ معتبر ہے، تو لہٰذا ایک ہی راوی زیادہ معتبر ہو یا تعداد زیادہ ہو وہ زیادہ معتبرین کی، تو پھر یہ سنگل بندہ جو ہے یہ کم اعتبار والا بندہ ہے، اس کی روایت شاذ کہلائے گی اور وہ ضعیف ہوگی، اس کے مقابلے میں جتنی ہیں وہ ساری محفوظ کہلائیں گی۔ تو یہ تھی اس شاذ جو ہم نے پڑھی کہ ایک اعتبار والا بندہ اپنے سے زیادہ اعتبار والے کی مخالفت میں حدیث بیان کرے، اس کی روایت وہ غیر معتبر ٹھہرتی ہے، اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، شاذ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم حدیث کے سبق کی طرف۔ اور وہ دادا سے رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویل ہلاکت ہے للذی اس شخص کے لیے یحدث جو بات کرتا ہے فیکذب جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لیوزہ کا تاکہ وہ ہنسائے، لی کا معنی تاکہ وہ ہنسائے بھی اس کے ذریعے القوما ایک قوم کو، ویل اللہ ہلاکت ہے اس کے لیے، ویل اللہ پھر ہلاکت ہے اس کے لیے، اخرجہ الثلاثۃ اس کو نکالا ہے تین راویوں نے، و اسنادہ قوی اور اس کی سند جو ہے وہ قوی ہے، اس کی یہ حدیث جو ہے یہ قوت والی ہے، مضبوط ہے۔ تو اب یہ حدیث ہے بھی صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر طریقے سے مروی ہے، تو یعنی اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ حرام ہے، جس طرح پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، تو جھوٹ جو ہے یہ حرام ہے، تو لیکن جھوٹ بولنا کسی کو ہنسانے کے لیے یہ ایک ہلکی پھلکی بات ہے جس کو لوگ عام سمجھتے ہیں، کوئی جی اتنا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے غلط بیانی کر دیں، جھوٹ بول دیں، جس طرح یہ بازی عام ہے۔ تو اب جگت بازی میں کیا ہوتا ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے، اس کو بولنا ہوتا ہے اور اس کو سنا کر تو دنیا کو ہنسانا ہوتا ہے، تو اب یہ جہاں جھوٹ بول حرام ہے وہاں جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا یہ بھی حرام ہے، اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہوا ہے، تو لہذا یہ یعنی اب بندہ یہ جھوٹ بول کر ہنسائے یا کسی دوسری بات سن رہا ہے اور اس پر محظوظ ہو رہا ہے خوش ہے، تو اب زیادہ ان کو پھر مزید ملے گا کہ ہماری بات تو یہ ہوا کہ اس طرح بات کرنا یہ حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، چاہے یہ ہلکا پھلکا مقصد ہو، لوگوں کو خوش کرنا یہ مقصد ہو، تو تب بھی وہ حرام ہے، ایسے ہی اس کو سننا وہ بھی حرام ہے، کیونکہ جب تک سنیں گے نہیں تو پھر بولنے والوں کو حوصلہ نہیں ملے گا،
جب سننے والے ہوں اور ان کی باتوں پر ہنسنے والے ہوں تو یہ چیز بڑھاوا دیتی ہے کہ وہ اور ہم یہ جرم نہیں کر تو سبب ضرور پا رہے ہیں اگر ہم بیٹھے اس کو پڑھ رہے ہیں تو اگر گے تب بھی غلط ہے، اور اگر اٹھ کو بیٹھ کے ایسے لوگوں یا اس کی ریٹنگ کو بڑھانے کا باعث بچ سکے، تو جس طرح اللہ کی تین ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے، کیا تین دفعہ اپنے تباہی. جی جی آپ کی آواز کٹ رہی تھی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا جی، تین دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو مطلب یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. تو جہاں یہ کام کرنا منع ہے، حرام ہے، وہاں اس کام کو بڑھاوا دینا چاہے کسی بھی طور پر ہو، یعنی ایسے پروگراموں کی میٹنگ بڑھائی جائے یا ایسے پروگرام کو براہ راست بیٹھ کے سنا جائے تو جس سے ان کو حوصلہ ملے تو ان کی حوصلہ افزائی ہو. یعنی ایسے ہی ہے نا کہ ہم ایک غلط کام کا پر کسی کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اس کو ترغیب دے رہے ہیں، جی ٹھیک ہے کرو، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں تمہیں اس پر داد دیتے ہیں. جب داد دیں گے تو ظاہری بات ہے ان کا حوصلہ بڑھے گا، وہ اور کریں گے. تو لہٰذا ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. اب کبھی کبھار کوئی ایسی محفل کے اندر بندہ بیٹھ بھی گیا ہے تو اس کو فوری جب اس کو یاد آئے نا کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرما رکھا ہے، اس کو فوری اٹھ جانا چاہیے. حدیث جب معتبر ہے تو بلکہ قرآن کے اندر ایسے آتا ہے فلا تقعد بعد الذکر مع الظالمین، کہ تم یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو. مطلب ایک کام منع تھا، حرام تھا، آپ کو پتا تھا آپ ان کا حصہ نہیں بنتے تھے، لیکن آپ ایک دفعہ حصہ بن گئے. اب آپ کو یاد آیا کہ نہیں یہ تو منع ہے تو فوری ان سے اٹھ جاؤ. اللہ کہتے ہیں فلا تقعد، یہ سورۃ الانعام کے اندر آتی ہے آیت، فلا تقعد بعد ذکر، یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہیں بیٹھ. تو لہٰذا ایسی محفلوں کے اندر ایسے پروگرام کو یہ بھی حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اب یہاں پر یعنی تھوڑا یہ غور کا مقام ہے کہ ایک ہوتا ہے سچ بولنا، ہم سچ بولتے ہیں اور سچ بول کر چغلی کرتے ہیں کہ تمہارے بارے میں فلانے نے ایسے ایسے بات کی ہے، تو چغلی کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہو ان کی. تو حالانکہ یہ چغلی یہ بھی ایک اگر کسی کے بارے میں کسی نے بات کر بھی دی ہے اس بات کو چھپا لینا چاہیے. اگر تو وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے پھر ٹھیک ہے، اس کو آگاہ کریں جی آپ کے خلاف سازش ہے، یہ باتیں وہ کی جا رہی ہیں تو اپنا بندوبست کر لیں. یہ تو ایک مسلمان عزیز کی خیر خواہی ہے، یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کے خلاف چال لگا ہے تو آپ کو پتہ لگا ہے آپ اس کو جا کے آگاہ کر دیں، تو یہ تو خیر خواہی ہے، اصلاح احوال ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بس ویسے ہی کسی نے کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، آپ جو اس کے لیے پریشان کن ہے تو یہ جا کے اس کو بتانا یہ چغلی ہے. اس سے ان کا غصہ بڑکے گا. باقی کوئی سازش نہیں ہو رہی تھی، ویسے اس نے بات کر دی، اس کی بارے میں غلط سلط بول دیا ہے، تو ٹھیک ہے. اب یہ غصے کا باعث ہے، اس کو جا کے بتائے گا تو اس کو غصہ آئے گا، پھر وہ اس کے خلاف بھڑکے گا، پھر اس سے لڑے گا کہ تم نے میرے خلاف یہ بات کیوں کی ہے. تو اب وقتی اگر کسی سے بات ہو بھی گئی تو اسے سمجھانا چاہیے کہ بھائی تم نے اس کے بارے میں بات غلط کی ہے، تمہیں یہ بات کرنا بنتا نہیں تھا، اور اس کو بھی جا کر نہ بتایا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. مثلاً ایک امام تھے، سلف صالحین میں سے ایک آدمی تھے، یا غالباً یہ حضرت حسین یا ان کے خاندان میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بندہ ہے، کہنے لگا جی فلانا بندہ نا آپ کے بارے میں یوں یوں باتیں کر رہا ہے. تو اب وہ کہنے لگے اللہ کے بندے تو بڑا ظالم ہے کہ اس بندے نے مجھے روڑا مارا لیکن وہ میرے تک پہنچا نہیں، راستے میں گر گیا، اور تو نے اٹھا کے لا کے مجھے مار ہی دیا. تو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اس نے میری چغلی کی ہے، اب اس کی نیکی مجھے مل جائیں گی، تو چلو مجھے نہیں پہنچی تھی بات، میں تکلیف سے محفوظ تھا، اب تم نے مجھے بات پہنچا دی ہے تو اب میرا ذہن بھی خراب ہوگا، مجھے ذہنی کفت ہوگی، تکلیف ہوگی، تو میرا تم نے بھلا نہیں کیا بلکہ میرا نقصان کیا. ہاں اگر یہ بات ہوتی کہ وہ میرے خلاف کوئی سازش چلنے لگے ہیں، سازش کرنے لگے ہیں
تو میرے خلاف کوئی اقدام کرنے لگے، وہ آ کے بتاتا ٹھیک ہے میں اپنا کوئی دفاع کر لیتا، بس انہوں نے چگلی کی، ایک بات کی ہے اور وہ بات انہوں نے میرے خلاف کی ہے، غیبت کی ہے میری، تم نے لا کے مجھے جو سنا دی ہے، تو اب اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہونا، ظاہری بات ہے، وہ بات انہوں نے کی ٹھیک ہے ہوگی، اب اس کا یہی ہونا ہے کہ میرے ذہن کے اندر غصہ بھرے گا اور میں جا کے اس سے لڑوں گا، تو یعنی یہ بلا وجہ بے فائدہ ایک بات، اور اس سے وہ جو مسلمان جو ایک کوفہ سے مومن بھائی کے بارے میں صاف دل تھا، تو یہ صاف دل اس کے بارے میں رہتا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، وہ اگر کر رہا ہے کچھ تو خود ہی اپنی نیکیاں قیامت والے دن اس کو دے دیتا، تو ذہنی کوفت سے بچا ہوا تھا، تو یہ کوئی آ کر بتانے والا اس پر احسان نہیں کر رہا بلکہ اس کو ذہنی کوفت کے اندر مبتلا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ رہا تو چگلی کرنا اسے بھی بچنا چاہیے، لیکن اب چگلی کرنے والا کرتا کیا ہے کہ وہ جا کے سچ بولتا ہے، سچی بات کرتا ہے جی اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو اب چگلی کرنے والے کا سچ بولنا جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں، ہاں، حالانکہ وہ سچ بول رہے ہیں، تو لیکن اس کا مقصد کیا ہے، سچ بولنے کا مقصد کیا ہے، لڑائی آپس کے اندر، ذہنوں کے اندر بہت بڑا دوری پیدا کرنا، اور یہ جو جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو خوش کرنا، تو اب یہ جھوٹ بول کر جو خوش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا قابل نفرت کام ہے، تو مطلب یہاں پر خوشی فراہم کر رہا ہے اور وہ کہہ لو کہ پریشان کر رہا ہے، نفرت پیدا کر رہا ہے، دشمنی پیدا کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، اب سچ بول لڑائی یہ بھی آپس کو قبول نہیں ہے، اور جھوٹ بول کر ہنسانا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، تو مطلب یہ صلح جو ہے نا، صلح جوئی، تو یہ اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن یہ اے، بندہ، اب حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ جا کے کوئی اچھی بات کرتے ہیں کسی کی اصلاح احوال کے لیے، یعنی تین موقع ہیں جہاں پر انسان جھوٹ بول سکتا ہے، ایک موقع یہ ہے کہ دو لوگوں کی صلح کروانے کے لیے، میاں بیوی کے تعلقات کو بڑھاوا دینے کے لیے، اور تیسرا جنگ کے اندر، ان تین موقعوں پر یہ جھوٹ بولنا یہ جائز ہے، اب جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اب پہلے دو موقع تو وہاں پر دو لوگوں کو ملانا ہوتا ہے، لیکن جنگ میں جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو لہٰذا جب جان اور مال کسی کا تباہ ہو رہا ہو آپ کے سچ بولنے پر، تو وہاں پر جھوٹ بولنا یہ جھوٹ معاریض، ایک لفظ ہوتا ہے معاریض، میم عین الف را یا زاد، معاریض، تو معاریض کہتے ہیں ایسے کلام کہ اس کا ظاہری مفہوم کچھ اور ہو، لیکن متکلم کا بات کرنے والے کا مراد اس میں کچھ اور ہو، اس کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے تین جگہوں پر معارض کا یہ استعمال جو ہے وہ کیا تھا، جس طرح وہ بادشاہ کو کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے، تو اسلام پھر اس کو بتایا بھی اگر تم اسلامی اعتبار سے میری بہن لگتی ہو، اگرچہ رشتے میں میری بیوی ہو، اپنی بیگم سارہ سے کہا تھا جب مصر کے اندر وہ پھنس گئے تھے ایک ظالم بادشاہ کے پاس، تو ایسے ہی وہ جو بت توڑے تو کہا جی بڑے نے توڑا ہوگا، تو وہاں پر بھی صاف تھا کہ وہ ان پر چوٹ کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ بات ایسے ہو نہیں سکتی، ابراہیم کو بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے، تو یہ ابراہیم کا صرف چوٹ کرنے کا انداز تھا، یہ چوٹ تھی، ماری کہہ لیں کہ ظاہری مفہوم کچھ اور ہوتا ہے لیکن اندر اس کو بتانا کچھ اور ہوتا ہے، تو اس طرح کے مواقع ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہ جنگ کا موقع تھا، جنگ بدر تھی، تو آپ کو ایک بزرگ ملا راستے کے اندر، تو آپ معلومات اکٹھی کر رہے تھے کہ لشکر کہاں کہاں پر، تو اس سے پوچھا جی یہ اس وقت مکہ والوں کا لشکر کہاں پر ہوگا، تو اس نے کہا جی پہلے آپ بتاؤ کون ہو تم لوگ، تو کہا ہم بتائیں گے تم بتاؤ، اس نے سارا بتایا اور بالکل ٹھیک ٹھیک بتایا، تو اس نے پوچھا جی آپ کون ہو، تو کہنے لگے جی ہم پانی سے ہیں، ہم پانی سے ہیں، تو ہر بندہ ہی پانی سے پیدا ہوا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کہہ کر چال دیے، وہ بکتا رہا جی کس پانی سے ہوگی، کیونکہ اس کی مراد ہوتی تھی کہ عرب کے اندر لوگ صحرا کے اندر رہتے ہیں، تو جہاں پر انہیں پانی نظر آتا ہے تو وہاں پر وہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، جہاں چشمہ ہو، جس طرح آج کل جہاں دریا ہو تو وہاں پر آبادیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر لوگ ٹھہرتے ہیں، تو اس دور کے اندر بھی پانی پر ہی آبادیاں ہوا کرتی تھی، تو وہ پانی کے نام سے پھر مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ
بدر کے اندر کنواں تھا تو جو اس کنویں کے پاس رہنے والے وہ بدری کہلائیں گے، یا جو کسی اور مقام پر رہنے والے ہیں تو وہاں جو پانی کا گھاٹ ہے اس پار سے ان کا نام وہ پڑ جائے گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا جی ہم پانی سے ہیں، تو اس کو کچھ اور سمجھ آئی تو آپ کا مقصد کچھ اور تھا۔ تو اس طرح کا اگر لفظ بولی جائے تو یہ بہتر ہے، یعنی گول مول سی بات کر لی جائے تو، لیکن اگر واضح بھی جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، کسی دوسرے کو محفوظ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اس کی بھی گنجائش بہرحال ہے۔ تو باقی چیزیں گول اور کسی کی چگلی کو ہے، تو اب جہاں پر اس موقع پر کہہ لیں کہ چگلی بھی ناجائز خوشی غم کا یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرام ہے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو بہرحال ایسے پروگراموں سے احتراز کرنا چاہیے، بہت ہی خطرناک معاملات ہیں۔ پھر آگے حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی و نبی سے روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا کفارۃ من اغتابتہ، کفارہ جس کی تو غیبت کرے، ان تستغفرا یہ کہ تو بخشش طلب کرے لاہو اس کے لیے، رواہ الحارث بن ابی اسامہ بھی اسناد زائد، اس کو بیان کیا حارث بن ابی اسامہ نے ضعیف سند کے ساتھ۔ کفارہ کافرہ کا معنی جس کو بتایا تھا کہ چھپانا بھی ہوتا ہے، کافرہ کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے، اس نے چھپایا، یعنی کسان کو کافر بولتے ہیں کہ وہ دانے کو مٹی میں چھپاتا ہے۔ تو اب یہ جو کفارہ ہے تو مراد یہ گناہ ہو گیا ہے، اب گناہ کو چھپانے والا، گناہ کو مٹانے والی چیز۔ تو کسی کی غیبت کر لیا آپ نے تو اس کے لیے بخشش طلب کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، تو اس وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو البتہ مسئلہ یہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اگر آپ نے غیبت کر لی ہے تو اب اس کا حل کیا کرنا ہے؟ اب ایک حل تو یہ ہے کہ اس کو جا کے بتایا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے، جی میں نے یہ قصور کی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ اس چیز کے اندر نا ہمارے انشاءاللہ جو مفتی رحمۃ کا واقعہ ہے، وہ پڑھ رہے تھے، ان کے استاد جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے وہ کھو جاتے تھے اس اندر نا، کھو جاتے ہو پھر پورا لطف لیتے، جس طرح آج دنیا ڈرامہ دیکھتی ہے، فلم دیکھی ہے، اور اس اندر خوب ہے، کرداروں سے متاثر ہوتی ہے، ہمارے اس پڑھتے ہوئے ایسے خوب ہوتے تھے لوگ۔ تو ابن کو بنا دی تھی واپس مکہ قبیلے کی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کو تو نہیں علاقہ چھوڑنا چاہیے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں واپس آ جائے وہ آگے تو شیخ آپ کی آواز پھر کٹنی شروع ہو گئی ہے۔ تو آواز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، صاف ہے، ہاں جو ابھی ابوبکر صدیق رضی اللہ ابھی جو بات کی وہ بالکل سمجھ نہیں آئی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ، یعنی جب مکہ چھوڑنے لگے تو ابن داغرہ ان کو واپس لے کے آیا، اس کو پناہ دے دی کہ تم میری پناہ میں ہو، مکہ میں رہو۔ تو اس نے جا کے یعنی مکہ کے مشرکین سے بات کی، جی میں نے ابوبکر کو پناہ دے دی ہے، وہ کہنے لگے ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے، آپ اس کو رکھیں لیکن یہ قرآن اونچا نہ پڑے۔ تو ابوبکر کہنے لگے ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے اپنے گھر کے سین کے اندر ہی وہ نماز پڑھنے کی جگہ بنائی۔ اب وہاں پر وہ رات کو نماز پڑھتے اور قرات بلند آواز سے کرتے، بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اونچی آواز میں قرات کر سکتا ہے، بلکہ اونچی ہی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے حدیث کہ آپ چکر لگایا کرتے تھے، تو جب چکر لگایا تو صبح کو پھر بات چیت ہوئی تو کہا ابوبکر میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرا تمہاری آواز نیچی تھی، عمر تمہارے پاس سے گزرا تمہاری آواز بڑی اونچی تان پڑتے ہوئے۔ تو عمر کہنے لگے اللہ کے نبی میں سوتوں کو جگا رہا تھا، ابوبکر کہنے لگے جی میں جس کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا۔ تھوڑی بات
اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے لفظ آپ کے خود کان سن رہے ہیں نا تو ایک توجہ بھرپور توجہ ہو جاتی ہے. اگر آپ چپکے سے پڑھ رہے ہیں تو دل میں نہیں ہوگا کہ نہیں، تو آپ کہ خود اپنے یہ نفسیاتی طور پر بھی اگر کوئی اپنا علاج کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کے دل کے اندر بات بیٹھے اس کا جس کو آپ اس کے علاج کے طور پر چنیں تو اس جملے کو تھوڑا آواز سے بولنا ہے کہ آپ کے کان سنیں تو وہ بات دل میں جم جائے گی. تو نفسیاتی طور پر جو وہ نکل جائے گا. تو پست آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے، پست آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آواز سے یہ کا جو بات تو بار وہ اگر اونچی بات کرتے ہیں عربی عربی سارے جان سمجھ جاتا ہے تو وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. وہ پھر انہوں نے کہا جی اس طرح تو ہمیں برداشت نہیں ہے. اس سے بات کی بنا دینے والے سے وہ کہنے لگے میں نے آپ سے کہا تھا قرآن اونچا نہیں پڑھنا. اب اگر کہنے لگے جی مجھے اپنے آپ پر قابو ہی نہیں رہتا، جب میں پڑھتا ہوں تو میرا اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا. تو ایسے کھب کر وہ لوگ نا پڑھتے تھے، کہتے اپنی پناہ واپس لے لو میں ایسے ہی پڑھوں گا، تو مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے لیکن میں نے قرآن ایسے ہی پڑھنا. تو قرآن ہوتا حدیث ہوتا اس کے اندر کھب جاتے. ایسے امام بخاری کے استاد نا بڑے کھب کر حدیث پڑھا رہے تھے. تو ایک حدیث ہے وہ بڑا ان کو مزہ آیا، وہ جھومنے لگے. تھوڑا ان کی نظر بھی خراب تھی، اندھے تھے، نبینے تھے، تو ایسے جھومنے لگے. تو جھومنے لگے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا ان کا وہ زیر لب مسکرائے، ہنسی نکل گئی. اور جب ان کی ہنسی نکلی ہے تو کلاس ختم ہونے کے بعد پھر اپنے استاد کے پاس گئے، کہنے لگے استاد جی مجھے معاف کر دیں. کیا ہوا تمہیں؟ تو کہنے لگے جی میں نا آپ جب پڑھا رہے تھے تو اس طرح جھوم رہے تھے تو میرا نا دیکھ کے ہنسی نکل گئی. تو کہا جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے. یعنی کہ کتنے بڑے تقوی کی بات، الہیت کی بات ہے کہ ایک تمسخر، مذاق اڑانا کسی کا یہ والا انداز بن گیا نا. تو ان کو یہ احساس ہوا کہ شاید یہ بھی اللہ اس پر انہیں گرفت کر لے، جا کے معافی مانگی. تو بہر جا کے معافی مانگ لی جائے تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے. لیکن اگر یہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر اس سے جا کے معافی مانگی تو آگے سے وہ بڑک اٹھے گا، اچھا میرے خلاف یہ باتیں کرتے ہو تم، تو بڑک اٹھے گا، لڑائی پڑ جائے گی. تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ سے بندہ معافی مانگ لے اور اس کے لیے استغفار کر دے. جس طرح اس حدیث میں آیا نا اس بندے کے لیے استغفار کرے. کسی کی آپ نے کہہ لیں کہ نقصان کر دیا ہے نا چگلی کر کے یا کسی بھی اور طریقے سے، اب اس کا پھر فائدہ بھی کر دیں، اس کے لیے بخشش مانگے. تو یہ یعنی جب گناہ کے پیچھے نیکی لگائی جائے گی وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، تو لہٰذا وہ گناہ مٹ جائے گا. تو یہ بات یہ نہیں کہنے کہ ٹھیک ہے. یعنی یہ ضعیف حدیث نا جس سے آپ کو پہلے بھی بات کی ہے کہ بعض ضعیف حدیث ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی دانا کا قول بھی ہوتا ہے، بات بھی ہوتی ہے، تو یا کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے. باتیں وہ دانشوروں کی ہوتی ہیں، داناؤں کی ہوتی ہیں، قرآن حدیث سے مستنبط ہوتی ہیں، اس کے مضمون کو یہ خاص انداز میں بیان کیا گیا ہوتا ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ثابت نہیں ہوتی. لہٰذا اللہ کے نبی کا نام لے کر بیان کرنا وہ غلط ہوتا ہے پھر. لیکن بات وہ کہہ لیں کہ سولاننے ہوتی ہے، ماننے والی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات ماننے والی ہے کہ کسی کا غیبت کر بیٹھے ہو تو جا کے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ معافی مانگو اگر مانگ سکتے ہو. نہیں تو پھر کم از کم یہ ہے کہ اس کے لیے جا کر آپ استغفار کرو اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف کر دو، معاملہ نبٹ جائے گا. اپنے لیے معافی مانگو، اس کے لیے معافی مانگو، تو یہ کام ہو سکتا ہے. آگے ون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصب. سب سے زیادہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ قابل نفرت انسان اللہ کی طرف الالد، بہت سخت، الخصم جھگڑالو، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا شخص یہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ مبغوض ہے، اللہ کو بہت نفرت ہے اس سے. اللہ اکبر. تو اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر جھگڑا لیے بیٹھنا، جھگڑا شروع کر دینا. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ صلح جواد میں ہونا چاہیے، اس کو پرہیز کرنا چاہیے لڑائی کرنے سے. تو زیادہ ہر وقت منہ منہ پھاٹ انسان کا ہونا اور ہر ہر وقت لوگوں کے سر چڑھے رہنا
یہ بندے کو اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض بنا دیتا ہے، اللہ کو نفرت ہو جاتی ہے ایسے انسان سے، اللہ معاف فرمائے، یہ بہت خطرناک بات ہے کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت اللہ کو یہ شخص جھگڑالو ہے۔ تو مطلب یہ بات بات پر ذرا سی بات ہوئی نہیں اور وہ جھگڑے پر آمادہ ہے نہیں، فوری جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے، بس بات ذرا سی ہو سہی تو نہیں، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی بڑی باتیں پی جانے والے لوگ یہ بڑے بڑے کرداروں کے حامل ہوتے ہیں۔ جتنی برداشت آپ کے اندر زیادہ ہے نا، انشاءاللہ اتنا آپ کا کردار بڑھیا ہوگا، اتنا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو مقام اور اعلیٰ مرتبہ ملے گا۔ اللہ کی صفت بھی یہ حلیم ہے اور یہ صفت اللہ کو پسند بھی ہے۔ ان فیک لخصلتان، یہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، تیرے اندر دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، الحلم والانا، ایک بردباری اور ایک آہستگی سے کام کرنا، ٹھہر کے سوچ سمجھ کے، یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے۔ تو بہرحال برداشت جو ہے نا یہ جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ کامیابی کی گارنٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہ صبر جو ہے، یہ صبر کنجی ہے کامیابی کی۔ آپ کوئی دنیا کا کوئی بھی کامیاب انسان اس کو اٹھا کے پڑھ لیں، صبر سب سے پہلے آپ کو اندر اس کے اندر نظر آئے گا۔ صبر جتنا زیادہ، کامیابی اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر ہوگی۔ تو لہٰذا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی سے قصور ہو بھی جائے تو معافی کرنے میں یہ بہترین ہے وہ انسان جو ناراض لیٹ ہو اور معاف جلدی کر دے، اور برا ہے وہ انسان جو ناراض فوری ہو جائے اور معاف کرنے میں دیر کرے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیر سے ناراض ہوں لیکن معافی کرنے میں جلدی کریں۔ تو یہ سخت جھگڑالو پن جو ہے یہ انسان کو اللہ کے نزدیک انتہائی قابل نفرت بنا دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھ کر ان کے موافق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے متعلق باتیں ہوں، سوال ہو تو آپ پوچھ۔ جی طاہرہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال یہ ہے کہ جب ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے گا، یا اس بارے میں بھی ذرا روشنی ڈالیں، یہ پوائنٹ بھی کلیئر کریں۔ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس سے یعنی کہہ لیں کہ غلطی سے کوئی بات ہو گئی ہے یا ناسمجھی کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی ظلم کر بیٹھا اچانک سے کوئی، تو ایسوں کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ باقی جن کی عادت ہو ظلم، ان کی سرشت کے اندر ہو، تو پھر ان کا تو کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے گا نا ان کو روکنے کے لیے، کیونکہ اب کسی ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا گویا اس کا بھی فائدہ ہے اور اپنا بھی فائدہ ہے، اور ظالم کا ظلم سہتے چلے جانا تو یہ گویا اس کا بھی نقصان ہے اور اپنا بھی نقصان ہے۔ تو اس کا نقصان بھی نہ ہو، اپنا بھی نہ ہو، تو اس کو بھی منع کرنا ہے۔ تو یہ ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ انصر اخاک ظالمن او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ کہنے لگے جی مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے لیکن ظالم بھائی کی مدد ہم کیسے کریں؟ کہا اس کو ظلم سے روکو، ظلم سے روکو۔ تو یہ ظلم سے اس کو روکنا، یہ اس کا بلا ہے اور اپنا بھی بلا ہے۔ تو اس کا تو حکم ہے اللہ کے نبی کی طرف سے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ اچانک کسی سے جرم ہو گیا، کوئی آپ کے خلاف کسی نے بات کر دی یا آپ کے خلاف کوئی اقدام کر لیا ناسمجھی کے اندر، تو اس کو پھر معاف کر دینا چاہیے، اس کو جانا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔